پاکستان میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم، سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کی اموات پر ہفتہ وار اجلاس۔ غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کی اموات میں ملوث گروہوں، گرفتاریوں، FIRs اور آئندہ کے لاحِ عمل میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اتحادیوں میں دوریاں پھر بڑھنے لگیں، نون لیگ سے بنائی گئی پیپلز پارٹی کی تمام مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل۔ مذاکرات کی بال اب صدر مملکت آصف علی زرداری کے کورٹ میں ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت CEC اجلاس میں اہم فیصلے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کریں گے۔ وفاق کی جانب سے زرعی ٹیکس لگانے پر تحفظ کا اظہار۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق مفاہمت کے لیے پھر سرگرم۔ حکومت اپوزیشن کا چوتھا مذاکراتی دور 28 جنوری کو بلا لیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے کہا، مذاکرات PTI نے ختم کیے، ہم کس سے بات کریں؟ یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ اگر مگر سے نکلیں۔ جو طے ہوا تھا 28 تاریخ کو بیٹھیں تو آئیں بیٹھیں، سنیں ہمیں۔ اور PTI اپنے موقف پر ڈٹ گئی، تحریک انصاف کا مذاکرات سے انکار۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کرے، اب ہم کسی اور اجلاس میں نہیں جا رہے۔ عمر ایوب نے کہا، ہم نے کہا تھا مذاکرات کو سنجیدہ لیں، اس کا نقصان حکومت کو ہوگا۔ 26 میں ترمیم کے بعد عدلیہ کو کمزور کیا گیا۔ ٹویٹ آئی تھی ملک ریاض صاحب کی طرف سے، اس کو ریفر کر کے میں نے کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا اپنا موقف بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں، ایک شخص نے سارے پاکستان میں زمینیں جو ہے نا جو خریدی ہیں، وہ ان کی اپروولز جو ہے ان سوسائٹیوں کی، بیریا کی، جو ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، یہ بیریا ٹاؤن کی جو پچھلے 25-30 سال کی ٹرانزیکشن ہے ٹرانسپیرنٹ۔ بزنس ٹائکون ملک ریاض کے گرد شکنجہ کسنے کی تیاریاں، کوئی قانون سے بالاتر نہیں، ریاست ملک ریاض پر ہاتھ ڈالے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے صاف صاف بتا دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے تو یہ اس کی بھول ہے، حکومتی سطح پر ان کو پاکستان واپس لانے پر بھی کام کیا جائے گا۔ ہمارا متحدہ عرب امارات کے ساتھ مظلومان کے تبادلے کا معاہدہ ہے۔ آئٹم نمبر 8 کی ریکویسٹ ہے ڈیفر کرنے کی۔ Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 a.m. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی، 18 منٹ کی کارروائی، وزارتی تنظیماتی ترمیمی بل سمیت 4 قوانین منظور۔ PTI اراکین کی پلے کارڈز کے ساتھ ایوان میں انٹری، بھرپور احتجاج، شدید نعرے بازی۔ اجلاس مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا، کسی نے بل کی مخالفت نہیں کی۔ سینٹ کا ہنگامہ خیز اجلاس پیر کی شام تک ملتوی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پی کا ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ قائمہ کمیٹی 3 روز میں بل پر اپنی رپورٹ پیش کرے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی ہدایت۔ تحریک انصاف کا PK ایکٹ کے خلاف صحافی برادری کے ساتھ احتجاج۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، کوئی بھی ستون کمزور ہوگا تو ریاست کمزور ہوگی۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ملک کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ PSC چیئرمین کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اہم پیش رفت۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر بلا مقابلہ چیئرمین PSC منتخب۔ لیگی رکن طارق فضل چودھری نے جنید اکبر کو چیئرمین PSC کے لیے نامزد کیا۔ سینیٹر عفنان اللہ، رانا قاسم نون، سردار یوسف اور جنید انوار نے جنید اکبر کے نام کی تائید کی۔ ضلع کرم میں معمولات زندگی بحالی کی طرف گامزن، ایک اور قدم۔ 70 گاڑیوں پر مشتمل اشیاء فروشوں کا چوتھا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ متاثرین میں معاوضے کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں ذمہ داران سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ شروع کرتے
معروف ٹک ٹاکر رجب بٹ کو شیر کا بچہ رکھنا مہنگا پڑ گیا۔ لاہور کی مقامی عدالت نے رجب بٹ کے خلاف درج مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ ٹک ٹاکر رجب بٹ نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا۔ ٹک ٹاکر رجب بٹ 1 سال کے لیے کمیونٹی سروس کریں گے۔ ہر ماہ کے پہلے ہفتے جانوروں کے حقوق سے متعلق وی لاگ بنائیں گے، عدالت کا فیصلہ۔